بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 46۔ مسئلہ یہ چل رہا تھا کہ اگر کوئی آدمی اپنے غلام اور دوسرے کے غلام، یا غلام اور مدبر، یا کوئی اور ملا کے جمع کر کے بیچے، تو غلام میں بے صحیح ہو جائے گی اس کے حصے ثمن سے، اور مدبر میں یا دوسرے کے غلام میں بے صحیح نہیں ہوگی۔ اس کے بالمقابل اوپر جو مسئلہ آیا تھا، غلام اور آزاد دونوں کو ملا کر بے کر دے تو جو کسی میں بھی بے نہیں ہوگی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہاں اصلاً آزاد جو ہے بے کا محل نہیں ہے، اور دوسرے کو قبول کرنا، آزاد کو قبول کرنا غلام کے قبول کرنے کے اندر شرط مانا جاتا ہے، لہذا بے وہ فاسد ہو جائے گی کسی میں بھی۔ البتہ یہاں پر جو ہے اپنے غلام اور دوسرے غلام کو دونوں کو ملا کے شامل کرنے میں دوسرا کا بھی غلام بحیثیت غلام مبی بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن اس کی ملکیت نہ ہونے کی وجہ سے تو انہیں بیچ نہیں سکتا، تو لہذا اصل بے کے اندر انہیں شامل ہونے کے بعد صفت میں فساد آ گیا ہے، اس واسطے اس میں بے نہیں ہوگی، لیکن اصل بے تو ثابت ہو جائے گی اس کے حصے ثمن سے۔ بولو ایسے بولتا کیا رہے؟ چنانچہ یہی ابو حنیفہ کی دلیل ہے۔ ولی ابی حنیفہ، اور ابو حنیفہ کی دلیل یہ ہے، وہ الفرق بین الفصلین، اور یہی فرق ہے دونوں صورتوں میں، اوپر والی صورت میں، یہ والی صورت میں، غلام اور آزاد کو ملا کر بیچنے میں، اور اپنے غلام یا دوسرے کے غلام کو ملا کر بیچنے میں، کہ ان الحر لا يدخل تحت العقد اصلا، کہ آزاد عقد کے تحت بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ سمجھ میں آ گیا؟ لأنه ليس بمال، اس لیے کہ وہ مال نہیں ہے، والبيع صفقة واحدة، اور بے ایک ہی معاملہ ہے۔ فكان القبول في الحر شرطا للبيع في العبد، تو قبول کرنا آزاد میں غلام میں بے کے لیے شرط مانا جاتا ہے، آزاد کو قبول کرنا بے کے لیے شرط مانا جاتا ہے، اور یہ شرط فاسد ہے، اس وجہ سے اصل بے فاسد ہو گئی، اصل بے کے خلاف نکاح، برخلاف نکاح کے، کیونکہ نکاح میں نکاح شرط فاسد سے فاسد نہیں ہوتا، نکاح کے بیان میں پڑھا دیا آپ کو، لأنه لا يبطل بالشروط الفاسدة، چنانچہ وہ شرط فاسد سے باطل نہیں ہوتی، یعنی یہ کہ کس کو کوئی اجنبی عورت کو اور اپنی رضائی بہن کو دونوں کو ملا کے ایک عقد میں نکاح کرے تو اجنبی عورت سے نکاح ہو جائے گا، رضائی بہن سے نکاح نہیں ہوگا، کیونکہ نکاح شرط فاسد سے فاسد نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الْبَيْعُ فِي هَؤُلَاءِ، بہرحال بے ان چیزوں میں، کس میں؟ غلام اور مدبر کو جمع کرنا، اپنے غلام غیر کے غلام کو جمع کرنا، وغیرہ وغیرہ، تو ان لوگوں میں بے موقوف رہتی ہے۔ ان میں کیا ہے؟ بے مدبر میں بھی بے موقوف رہتی ہے، مدبر کیوں موقوف رہتی ہے؟ اگر جا کے جو ہے عدالت میں قاضی کے پاس انہیں بول دیا، انہیں زبردستی مدبر بن گیا، میں اس کو نہیں بنایا تھا، اور قاضی تحقیق کے بعد فیصلہ کر دیا، تو بے کیا ہو جاتی؟ ثابت ہو جاتی ہے۔ ایسا اسی طرح پر مکاتب میں بھی، اسی طرح پر ام ولد میں بھی کچھ نہ کچھ تو ہے۔ اسی طرح جو ہے دوسرے کے غلام میں، آصف میاں کیا کرے، بابا کا غلام اٹھا کے بیچ دیے، تو بیچنا تو جائز نہیں ہے، لیکن موقوف رہتا ہے وہ۔ اگر بابا بولے ٹھیک ہے بھائی، 17 تھا، انہیں جان دو، گیا تو گیا، میں بیچا انہیں بیچا، ایک ہی بات ہے، اگر انہوں نے بول دیا تو کیا ہو جاتا؟ بے ثابت ہو گئی۔ ایسا تو ان لوگوں میں بے موقوف رہتی ہے، اور وہ عقد کے تحت داخل ہو سکتے ہیں، وہ عقد کے تحت داخل ہو جاتے ہیں، تحت العقد لقیام المالیت، مالیت کے قائم ہونے کی وجہ سے، مالیت تو قائم ہے نا، اس میں دوسرے کی مالیت ہے، جو غلام خود مبی بن سکتا ہے۔ ایسا وَلِهَذَا يَنْعَقِدُ فِي عَبْدِ الْغَيْرِ بِإِجَازَتِهِ، اسی وجہ سے بے منعقد ہوتی ہے غیر کے غلام میں اس کی اجازت سے، غیر کے غلام میں اجازت سے، اور مکاتب میں صحیح قول کے مطابق اس کی رضامندی سے۔ مکاتب کو بیچ سکتے، انہیں راضی ہوا تو، انہیں راضی ہوا، انہیں جو ہے بجائے اس کو پیسے دینے کے انہیں خریدار کو پیسے دے سکتا ہے۔ وہ فی المدبر بھی قضاء القاضی، مدبر میں قضاء قاضی سے۔ وقضا فی ام الولد عند ابی حنیفہ و ابی یوسف، اسی طرح ام ولد میں بھی ابو حنیفہ اور ابو یوسف فرماتے ہیں قضاء قاضی سے اس کو بیچنے کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ بہرحال تو سب میں کیا ہوتی ہے؟ بے موقوف مانی جاتی ہے، الا ان المالک باستحقاقه المبيع وهؤلاء باستحقاقهم انفسهم رد البيع، مگر یہ کہ اگر اپنے غلام غیر کے غلام کو دونوں کو ملا کے بیچ دیے، یا اپنے غلام کو مدبر کو، یا اپنے غلام کو مکاتب کو، یا اپنے غلام کو ولد کو ملا کے بیچ دیے، تو غیر کے غلام کو رکھنے میں غیر کا جو مالک ہے انہیں جو ہے اس کا مستحق ہے، اور مدبر ام ولد مکاتب کو بیچنے میں یہ لوگ اپنی جان کے مستحق ہیں، یہ لوگ اپنی جان کے مستحق ہیں، اسی وجہ سے بے رد ہو جاتی ہے، اسی وجہ سے ان میں بے ہو جاتی ہے۔ تو اصل بے میں داخل ہونے کے بعد بھی ان میں بے نہیں ہوئی، بولو، تو لہذا ان کو ہٹا دیا جائیں گا، اصل بے ثابت کر کے اس کے حصے ثمن سے لازم کر دیں گے۔ بولو غلام میں، کیونکہ غلام کے ساتھ دوسروں کو شامل کرے تھے نا، یہاں پہ غلام کے ساتھ غیر کے غلام کو، یا ام ولد کو، یا مدبر کو، یا مکاتب کو۔
تو بہرحال مگر یہ کہ مالک اس کے استحقاق اپنے استحقاق کے ساتھ ہوتا ہے مبی میں، اور یہ لوگ اپنے استحقاق کے ساتھ ہوتے ہیں اپنی جانوں میں. تو ایسا مالک کا استحقاق یا ان لوگوں کا استحقاق بے کو رد کر دیتا ہے. کیا بولیں گے؟ بے کو رد کر دیتا ہے. تو مالک اپنے مبی کے مستحق ہونے کی وجہ سے اور یہ لوگ اپنی جانوں کے مستحق ہونے کی وجہ سے بے کو رد کر دیے ہیں. کیا لفظی ترجمہ ہے وہ؟ تو یہ اشارہ ہے بقا کی طرف. یہ اشارہ ہے یعنی بے کی ابتدا تو ہو گئی، بقا نہیں ہو سکا. کیا بولیں گے؟ ابتدا ہونے کی وجہ سے بے ثابت شروع ہو گئی تھی لیکن باقی نہ رہنے کی وجہ سے رد ہو گئی. جیسا کہ خیال شرط میں ہوتا ہے، بے کی ابتدا تو ہو جاتی ہے لیکن خیال شرط کی وجہ سے کیا ہو جاتی ہے؟ وہ ساخت بھی ہو جاتی ہے. کما اذا اشترى عبدین، جیسا کہ اس کی ایک مثال بھی ہے، جیسا کہ خریدا دو غلاموں کو اور ان دونوں میں سے ایک ہلاک ہو گیا قبضے سے پہلے. دو غلاموں کو خریدے ابھی قبضہ نہیں لیے، ایک ہارٹ اٹیک آ کے مر گیا. تو یہاں پہ کیا بولیں گے؟ بے کی ابتدا تو ہو گئی تھی لیکن بقا نہیں ہوئی، لہذا وہ ایک غلام میں اس کے حصے ثمن سے بے ہو جائے گی. اچھا، وہذا لا يكون شرط القبول فی غیر المبی، اور یہ جو ہے قبول کی شرط نہیں ہے غیر مبی میں. جیسے ایک غلام اور آزاد دونوں کو ملا کے بیچے تو آزاد کا قبول کرنا شرط مانا جاتا ہے غلام کے قبول کرنے کے لیے. یہاں پہ ویسا نہیں ہے، یہاں پہ ویسا نہیں ہے کیونکہ بے دونوں میں جو ابتدان شروع ہو چکی تھی. اور یہ نہیں ہوتا ہے قبول کا شرط کرنا غیر مبی میں، اور نہ بے کرنا حصے کے ساتھ ابتدائی طور پر بے بالحصہ کرنا نہیں ہے. وَلِهَذَا لَا يَشْتَرِطُ بَيَانُ ثَمَنِ كُلِّ وَاحِدٍ فِيهِ، اسی وجہ سے شرط نہیں ہے ان میں سے ہر ایک کے ثمن کو بیان کرنا. چنانچہ اگر ہر ایک کا ثمن بیان نہ بھی کرے، ان لوگوں میں غلام کو اور ام ولد کو ملا کے بیچ دیے، دونوں میں سے ہر ایک کا ثمن نہیں بھی بیان کرے، تب بھی غلام کے حصے ثمن میں بے ہو جائے گی، غلام کے حصے ثمن میں بے ہو جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.